اے اللہ اوقات سے بڑھ کر آپ نے عطا فرمایا، اے اللہ میری اتنی اوقات نہیں تھی، آنکھوں کا نور میں نے مانگا تھوڑی تھا، کانوں کی سماعت، زبان کے بولنے کی قوت اور دل دماغ کا صحیح ہو جانا اور روٹی پانی میرے مزاج کا ملنا، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اس قابل نہیں تھا، اللہ جل شانہ آپ نے بہت عطا فرمایا، بس آپ زمین سے کہ شکر ادا کرتا ہوں، آسمان سے آواز ہے لئن شکرتم لازیدنکم، بڑھا دو کتنا بڑھائیں؟ فرمایا مانگا ایک نے ہے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بڑھا دو اس کو۔ کو اللہ نے مشورہ تھوڑی کرنا ہے، کو اللہ نے کسی سے پوچھنا تھوڑی ہے، یا خدا کے خزانوں میں کمی آ جائے گی، یا اللہ کسی کے محتاج ہیں؟ پہلے تو میرے محترم دوستو بزرگو اللہ کی ذات پر پکا یقین ہو جاوے۔ اب اس یقین کے بنانے میں دو چار باتیں سن لو۔ اپنی روزانہ زندگی کا محاسبہ کیجئے کہ آج میں نے جو کاروبار کیا، آج میں نے کھیتی باڑی کی، آج جو میں نے موٹر سائیکلوں کی سروس کی، گاڑیاں میں نے ٹھیک کی، آج میں نے جو گھریلو سامان بیچا، اس میں میرا ایمان گھٹا کہ میرا ایمان بڑھا؟ اب آپ محاسبہ کیجئے، یہ نہ ہو کہ القاسم حبیب اللہ کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، یہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنا ایمان ضائع کر دے۔ بھائی 13 سالہ مکی زندگی میں ایمان بنا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پوری دنیا کے انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لا الہ الا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ، بس یہ ایمان کا بولتا۔ 13 سال تک مکی زندگی میں اس ایمان کو بچانے میں کیا قربانیاں دینی پڑی؟ مال پاس نہ رہا، اولاد پاس نہ رہی، خاندان پاس نہ رہا، کنبے برادری پاس نہ رہی، بلکہ بیت اللہ کی بہاروں کو بھی چھوڑنا پڑا، وہاں کے نور کی تجلیات کو بھی خیر آباد کہنا پڑا، تب جا کے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، پھر جا کے میرا عزیز و بات بنی مسجد نبوی میں جناب حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پاؤں پہ پاؤں رکھا اور فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تو نے صبح کس حالت میں کی؟ کہنے اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ آنکھ بعد میں کھلی، پہلے ایمان میرے سینے میں چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایمان کی فکر تھی، یوں نہیں کہا آدھی رات بھوکا سویا تھا، یوں نہیں کہا صبح ناشتہ پتہ نہیں، کس حالت میں؟ ایمان پوری طاقت کے ساتھ اندر موجود ہے۔ آپ بھی تو کھڑے ہو کے کہتے ہو نا ہم صاحب ایمان ہیں، کیا دعویٰ ایمان کا؟ آپ نے ایمان کی کھیتی کو کون سا پانی لگایا؟ اخلاص کا، تقوی کا، سچائی کا، وعدے کی وفاداری کا، امانت دیانت کا، اور اولاد کی تربیت کا، بیوی سے میٹھے بول کا، نماز کے سجدوں کا، قرآن کی تلاوت کا، کون سا پانی لگا ہمارے ایمان کو جس سے اس کی جڑیں مضبوط ہوئی اور ایمان ہمارا پھلدار درخت بن گیا؟ بھائی حالت تو میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ ہے، عبدالحنان تمہارے پاس آئے، شیخ الحدیث صاحب تمہارے پاس، مولانا تمہارے پاس آئے، اپنی پشتو زبان میں، اپنی سرائے کی اپنی ہندکو زبان میں آپ ان سے فرمائیں گے دعا فرما دو، اللہ آپ جیسا میرا بچہ بنا دے، اللہ میرے بچے کو آپ جیسا بنا دے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، بچہ تیرا میرے جیسا کیوں بنے بھائی؟ اس کا مطلب ہے آپ کے کردار میں کمی ہے، آپ کے مزاج میں کمی ہے، آپ کی حیا میں کمی ہے، آپ کے بول میں کمی ہے، اس لیے آپ اپنے سگے بچے کو اپنے جیسا بنانا نہیں چاہتے۔ یہاں تک کہ آپ کے ساتھ سونے والی آپ کی بیوی بھی آپ پہ بے اعتباری بنی ہوئی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے انشاءاللہ یہ بچہ میں آپ جیسا نہیں بناؤں گی۔ کون سے کردار کی گٹھڑیاں تو نے رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں کھولی کہ تیری بیوی بھی دیکھ کے تیرے کردار سے نفرت کرنے لگی؟ کاش والدین کا ایسا مزاج بنتا، ابا کا ایسا کردار بنتا کہ مولوی صاحب کہتے اللہ تیری اولاد کو تیرے جیسی بنا دے۔ اس کا مطلب میرے عزیزوں جب آپ کا کردار آپ کی نگاہوں میں مشکوک ہے، آپ کی نگاہوں میں مشکوک ہے، تو بتاؤ اس ایمان اور کردار کا معیار اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟
قرآن پاک میں ایک دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بتاؤ اس دعا کو کتنا عرصہ ہو گیا، کس نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے کہ الہ العالمین میرے گھریلو مزاج کو، میرے گھر والوں کو، میری اولاد کو اللہ میری آنکھوں کا نور بنا، میرے دل کا سرور بنا۔ محترم دوستو بزرگوں، اللہ کی قسم گھر میں چولہا نہ جلتا ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، بیوی میرے عزیزوں با اخلاق با کردار مل جائے، اولاد تابع دار مل جائے تو فاقوں میں گزارا ہو جاتا ہے۔ باہر کروڑوں روپے کی گاڑی کھڑی ہو اور بچہ منہ پر لعنت کر کے چلا جائے، بیوی زبان درازی اتنی کرے کہ دل کے ٹکڑے کر جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے، بڑے بڑے محلات میں گھر کے سربراہوں کو ہم نے خودکشی کرتے دیکھا ہے۔ مانگا آپ نے اللہ سے، ملک پاکستان کی سلامتی مانگی، علاقے کے اندر بحالی آ جائے، یا اللہ بارشیں برسا دے، اس کے لیے آپ نے دعا مانگی، اپنے گھر کے کردار پر آپ نے اللہ سے کیوں نہ مانگا؟ قیامت کے دن بتاؤ اس کا کیا جواب دو گے؟ اے بندے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں روٹی مانگتا نظر آتا تھا، پانی کپڑے مانگتا نظر آتا تھا، قرض اتارنے کی سکیم میں اتارتا نظر آتا تھا، بارش مانگتے نظر آتا تھا، میں تیرے ہونٹوں کو تکتا تھا، موت کی آخری سانس تک تیری زبان پر کبھی اولاد کے کردار اور بیوی کے مزاج کا نام ہی نہیں آیا ہے۔ یہاں بھی غلط فیصلہ کیا۔ علاقے کے اندر جو سب سے زیادہ خاندان میں خوبصورت تھی، جس کی بیوٹی میرے خوبصورتی، میرے عزیزوں اور عورتیں نہیں، مرد نوجوان جس کی خوبصورتی کی تعریفیں کیا کرتے تھے، وہ جنجال پورا تو اپنے گھر لے کے آیا۔ کاش ایسی عورت لے کے آتا، اپنے بچوں کی زندگی سنوارنے والی، ایسے کردار کی اللہ اکبر دیوی لے کے آتا، ایسی حور لے کے آتا کہ اللہ اکبر زمانہ عش عش کر اڑتا، وہ اپنا کردار دکھاتی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، تو اپنے کردار پہ غور کرو، کردار تمہارا مشکوک ہے، انگلیاں ماں باپ کے اوپر اٹھتی ہیں، اور کردار تمہارا اچھا اور دعائیں لوگ ماں باپ کو دے کے چلے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کی شادی ہوئی، صبح کا وقت آیا، گھر کا دروازہ بجا، کون ہے؟ ساس کہنے لگی بیٹی دروازہ کھول، یہ ساری محلے کی عورتیں تیرے سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہیں۔ کہ اماں جان معذرت کے ساتھ میں چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ ساس پریشان ہو گئی، کہنے لگی بیٹی کیا بات ہے، چہرہ کیوں نہیں دکھائے گی؟ کہ اماں کیا کروں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ احمد بن حنبل نے کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ دیکھنے نہیں دیا ہے۔ جب قیامت کے دن ایسی ایسی عورتیں اما عائشہ کے قدموں میں کھڑی ہوگی، بتا آپ کو اور مجھے اور آپ کے میرے گھر والوں کو کہاں جگہ ملے گی؟ جس نے معاشرے کی بے حیائی کو برقرار رکھتے ہوئے سر کے دوپٹے کا خیال نہ کیا۔ اگلی بات کہہ دوں، جامعہ عبداللہ بن مسعود کے اجتماع میں آپ میرے محترم دوستوں بزرگوں میرے سے ناراض نہ ہونا، آپ کی میرے عزیزوں آپ کی بچوں کی ذمہ داری آپ پر، جوتے کی ذمہ داری آپ پر، خوراک کی ذمہ داری آپ پر، لباس کی ذمہ داری آپ پر۔ اگر مارکیٹ والے بے حیا ہو گئے، سب کی بات نہیں کرتا، تو آپ نے ان کا بے حیائی کے اندر ساتھ کیوں دیا؟ اس پورے علاقے کے اندر، اگی کے بازار کے اندر، مانسیرا کے اندر جب پھٹے کٹے لباس تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے آتے ہیں، اس وقت تمہاری زبان پہ تالا کیوں لگ جاتا ہے؟ تم نے کیوں اس دکاندار کا جا کے محاسبہ نہیں کیا؟ یار میں غیرت والے نبی کا غیرت والا امتی ہوں، میرے گھر کا مزاج نہیں کہ ایسا لباس پہنو، یہ انگریزوں کا لباس، یہ بےہودہ لباس، یہ کلب میں ناچنے والیوں کا لباس، تجھے شرم نہیں آئی اس لباس کو تو نے میرے گھر کے لیے کیوں پسند کیا ہے؟ اور ہماری بھی بدنصیبی، ہمیں دکان کے اندر وہی لباس پسند آئے گا جس میں میری بیٹی کی حیا تار تار ہو رہی ہو۔ جب پہلے دن آپ نے بچی کو لباس کا تعارف کرایا، اس نے پہنتے ہوئے کتنی انگڑائیاں لی، کبھی سر نہیں، ماں نے ٹانگیں پکڑ پکڑ کے سر اندر دیا، کبھی زپ نہیں بند ہو رہی تھی، کبھی دانتوں سے چبا چبا کے زپ بند کی، پھر دادا جان کے سامنے آئی، اس نے بھی یوں کر کے سر پہ پیار کر کے 100 روپیہ دے دیا۔ اس دادے کو بھی شرم نہ آئی، نانا کو بھی شرم نہ آئی، ابا جان تو ہو ہی بے شرم گیا تھا، اماں نے تو سارے کے سارے غیرت کے تالے ہی توڑ دیے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بچی دادے کو رو کے
دکھا رہی تھی، کبھی نانے کو رو کے دکھا رہی تھی، کبھی ابا کبھی رشتہ داروں کو. کہو خدا کے واسطے میرے پہ افسوس کرو، مجھے 100-500 روپے کے نوٹ نہ دو، اللہ کے واسطے یہ پھٹا والی لباس مجھے نہ پہناؤ، میں بول نہیں سکتی، میں مار نہیں سکتی، میں داڑھی کو نوچ کر یوں کر کے میں خون مار کر میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں یہ لباس کا تعارف مجھے نہ کرا، یہ لباس سیدہ فاطمہ کے لباس سے نہیں ملتا، یہ سیدہ عائشہ کے لباس سے نہیں ملتا، جناب سمیہ کے لباس سے نہیں ملتا، زینب رقیہ ام کلثوم کے لباس سے نہیں ملتا. ابا ٹھیک ہے آج 1 سال کی عمر ہے، یہ لباس تو اپنی مرضی سے مجھے پہنا رہا ہے، اگر یہ لباس مجھے پسند آ گیا 18 سال کی عمر جب میری ہو گئی، جب یہ لباس میں اپنی مرضی سے پہن کے آؤں گی تو رب اکبر کی قسم تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی. میں تیرا شہر میں نکلنا محال کر دوں گی. پھر میرے بھائی کہیں گے پردہ کر، میں کہوں گی چل دفع ہو. جب پردہ سکھانے اور پردے کی پہچان کا وقت تھا اس وقت تو کہاں تھا؟ اس وقت تو نے مجھے اس اسکول کے اندر ڈال دیا تھا جنہیں اپنے بھی پردے کا پتہ نہیں، وہ میرے پردے کا خیال کیا کرتے ہیں؟ کبھی کسی دینی مدرسے میں، بنات کے مدرسے میں، کبھی میرے عزیزو یہاں کی معلمہ نے کہا چلو برقع اتار لو، گرمی بہت ہے چلو تنا چادر اتار کے دوپٹہ پہن لو. جب میرے عزیزو وہ نور جو غار حرا میں آمنہ کے لال کے سینے پہ اتارا گیا تھا، اس نور کے لیے چادر 4 دیواری کا اہتمام کرنا ہے تو دنیا کے فنون کے لیے بھی میرے عزیزو کپڑے اتارنے کی ضرورت کوئی نہیں. اور یہ علم تو مشقت والا ہے، تمہیں کس نے کہا دیا آرام والا؟ اس میں تو تمہیں میرے عزیزو کچی روٹی پہ گزارا کرنا پڑے گا، اس میں تو آپ کو مجھے میرے عزیزو کچی دال شور پہ پتلی والی دال پہ گزارا کرنا پڑے گا. جب سے مرغے اور چھوٹے گوشت سامنے آ گئے تو اس علم کا نور کم ہونا شروع ہو جائے گا. ناراض نہ ہونا، آج کے ہمارے جتنے نوجوان خطیب ہیں ہر ایک کے ساتھ شعلہ بیانی، ہر ایک کے ساتھ کیا شعلہ بیانی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا شعلہ بیانی ہے؟ قادیانیوں کے سامنے شعلہ بیانی کرو، رافضیوں کے سامنے کرو، خارجیوں کے سامنے کرو، ختم نبوت کے منکروں کے سامنے شعلہ بیانی کرو. یہ سارے کوئی شعلہ بیانی تھوڑی ہے، یہ تو گھر کی آگ سے متاثر ہو کر، گھر کے جھگڑوں کی آگ سے متاثر ہو کر، اولاد کی نافرمانی کی آگ سے متاثر ہو کر تیرے پاس ممبر کے سامنے اس لیے بیٹھے تھے کہ ہماری جلتی ہوئی آگ پر اللہ کی محبت کا پانی گرا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا پانی گرا دے. لیکن تو نے بھی شعب بیان کر کر اس آگ کو اور چنگاری دے دی، یہ آگ بھڑکتی ہوئی گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ اس آگ کو نہ مسجد کا امام ٹھنڈا کر سکا، نہ گھر کا کردار ٹھنڈا کر سکا. اس نے دریا میں کود کے چھال ماری، چھلانگ لگا دی، اس کو دریا کا پانی ٹھنڈا کر گیا ہے. یہ تو نتیجہ نہیں کر رہا ہے ہمارا. ناراض نہ ہونا علماء کرام، آپ کو تربیت کی ضرورت ہے. کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے. سن 2006 میں خانقاہ میرے عزیزو حضرت والا شاہ حکیم اختر رحمت اللہ تعالی علیہ 5 ختم ہو رہا تھا، 6 شروع ہو رہا تھا. دوسرا سال میرے اللہ کے راستے میں لگنے والا تھا. پہلا 96 میں لگا، دوسرا 9 میں لگا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر، میں حضرت والا کی خانقاہ میں 40 دن میرے عزیزو رہ کے آیا. 21 دن میرے پیر نے مجھے اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھنے نہیں دیا، باہر بٹھایا کرتے. پھر پتہ نہیں ایک دن کیا ہوا، اپنے قریب بلایا اور سر پہ ہاتھ پھیر دیا. اللہ کے فضل سے وہ ہاتھ نہیں تھا، وہ رحمتوں کے پر لگ گئے تھے. اس وقت آپ کے سامنے میرے عزیزوں میں اپنا تعارف نہیں کراتا، بس اتنا بتلاؤں گا الحمدللہ اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر سمیت پاکستان کی تقریباً 23 خانقاہوں کی نسبت سر کے اوپر ہے. اور اللہ کی قسم میں نے کسی سے نہیں مانگی. اس وقت بھی پیر حبیب اللہ صاحب نقشبندی فرمانے لگے حضرت والا نے آپ کو بلایا ہے، آپ نے لازمی آنا ہے. میں نے کہا ادھر خاکوانی صاحب کا اجتماع شروع، وہاں بھی بیان ہے اور یہاں بھی جانا ہے. الحمدللہ دونوں جگہ، مسکین پور میں حضرت خاکوانی صاحب کے یہاں پیر آخری بیان الحمدللہ فقیر کا ہوتا ہے. مجھے حضرت پیر صاحب کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ کے سر پہ دستار بھی سجانی ہے اور 2 شہزادوں کے درمیان آپ کا بیان. میں نے کہا اس سال تو معذرت ہے، انشاءاللہ آئندہ ترتیب بناؤں گا، مجھے شرم بھی آ رہی. یہ نسبتوں کا نور، کسی اللہ والے کے قدموں میں جا کے بیٹھے.
تین چیزیں محترم مکرم دوستو، تین چیزیں میرے لاڈلو میرے پیارو، تین چیزیں ہیں۔ ایک مدرسہ ہے، ایک تبلیغ کا مزاج ہے، ایک میرے عزیزو خانقاہ کا مزاج ہے۔ مدرسوں میں بنائی ہوتی ہے، تبلیغ میں مجائی ہوتی ہے، اور خانقاہوں کے اندر صفائی ہوتی ہے۔ مدرسے کے اندر آپ شیخ الحدیث بن جائیں گے، مدرسے کے اندر مفتی صاحب بن جائیں گے، حضرت بن جائیں گے، علامہ بن جائیں گے، مولانا بن جائیں گے، پھر میرے عزیزو مجائی کیا ہوگی؟ اللہ اکبر! گول تکیے پیچھے نرم گدوں پر بیٹھ کے کھانے والا جب ان پہاڑوں پر چڑھ کے کہے گا او لوگو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، پھر اندر مجائی شروع ہو جائے گی۔ پھر میرے دوستو بزرگو، جب اندر مانجا لگ جائے تو کسی اللہ والے کے قدموں میں جا کے بیٹھو، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ایک نگاہ پڑھنے کی دیر ہے، رب اکبر کی قسم کالا دل چاندی کی طرح چمکنے لگ جائے گا۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی تہامہ میں جہاں جا کے اونٹ چرایا کرتے تھے، ایک دن اس بستی کے پاس سے گزرے، ایک دن اس میدان کے پاس سے گزرے، زاروں کا تار، حضرت عمر کی اکھیاں برسنے لگی۔ کس نے پوچھا؟ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، یا اس سے کم یا زیادہ کے حکمران، کبھی بیشی اللہ معاف فرما دے۔ عمر کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ فرمایا یہی جگہ تھی، میرا باپ مجھے 3 یا 5 اونٹ دیتا تھا، اور ہاتھ کے اندر اونٹوں کو مارنے والا موٹا رسہ پکڑ لیتا تھا اور کہتا تھا عمر ان اونٹوں کو ایک قطار میں سیدھا کر۔ میں آگے والے اونٹ کو سیدھا کرتا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والے کو سیدھا کرتا، درمیان والا ٹیڑھا ہوتا۔ میرا باپ مجھے اونٹ کے رستے دکھاتا، آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا۔ رو کے مدینے کی طرف منہ کیا، فرمایا لوگوں اس میں عمر کا کمال نہیں، آمنہ کے لال کی جوتیوں کا صدقہ ہے، آمنہ کے لال کی نگاہوں کا کمال ہے۔ آج عمر بن خطاب بات زمین پر کرتا ہے، فیصلہ عرش بری سے ہو جاتا ہے۔ بلال کو کون جانتا تھا؟ بلال کو کون جانتا تھا؟ شعیب کو کون جانتا تھا؟ سمیہ کو کون جانتا تھا؟ در رسول پر آ کے آقا قدموں میں بیٹھے، نگاہ نبوت پڑھنے کی دیر تھی، میرے عزیزوں دلوں پہ میرے عزیزوں ماننا آیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن سے ہاتھ ملانا کوئی گوارا نہیں کرتا تھا، اللہ نے انہیں دنیا کا حکمران بنایا۔ صحابہ رو رو کے کہا کرتے تھے یہ سارا آمنہ کے لال کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی کے زیر سایہ رہتے ہی نہیں، ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے۔ خدائے پاک کی قسم ان سے پوچھو تو ان کی زندگیاں کیسے گزری، کون سے فریج تھے، کون سی بتیاں تھی، کون سے یو پی ایس اور سولر تھے، کون سا بیٹری کا سسٹم تھا، اور کون سے مرغے اور گوشت چھوٹے پکا کرتے تھے۔ دالوں پر چٹائیوں پر بیٹھ کر دالوں کو کھا کر خوش ہونے والوں، دیکھو اللہ نے کئیوں کی الماریوں میں مال رکھ دیا، ان کے سینوں میں خدا نے اپنا قرآن رکھ دیا ہے۔ میرا قدم اور دین مشقت ہے بھائی۔ طلباء کرام آگے اگر حافظ بن کے تم نے عالم بننا، کتابیں پڑھنی ہے، مشقت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلی وحی کہاں آئی؟ گھر میں تو خدیجہ الکبریٰ کے تھے، وحی غار حرا میں آئی، کیوں؟ فرمائے دین مشقت، دین اگر اس دین کو حاصل کرنا تو مشقتیں اٹھانی پڑے گی۔ جس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آ کے پر بچھا لے اور کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا اللہ اس کائنات کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا، تیرے خون کا قطرہ اتنا اعلیٰ۔ جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کو میں زیادہ عزیز، میں سید الملائکہ، آپ سید الانبیاء، اللہ کو میں زیادہ عزیز یا آپ زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا جبرائیل اگر خدا کو میں محبوب نہ ہوتا تو تجھے میرے در کا دربار نہ بناتا۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کو دین زیادہ عزیز یا آپ زیادہ عزیز ہے؟ فرمایا جبرائیل اگر خدا کو اپنا دین عزیز نہ ہوتا تو مجھے طائف کی گلیوں میں پتھر نہ پڑواتا۔ اللہ کو دین بڑا عزیز ہے اپنا،
اور تم کہتے ہو کہ اے سی بھی ہو اور چھوٹا گوشت بھی تینوں ٹائم میں ملے اور میرے آگے کھانا میرے برتن نہ کہاں سے لاؤں میں شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھنے کے لیے دیوبند تشریف لے گئے. اللہ اکبر. وہاں پتہ لگا کہ یہاں بستر کا انتظام کوئی نہیں اور گھر کی حالت تھی کوئی نہیں کہ بستر لے کے جائے. آپ میرا عزیزو مدرسے سے فارغ ہوئے, دارالعلوم دیوبند کی گلی میں پھرے, پھٹا ہوا کمبل, بوسیدہ کمبل آپ کو کچرے کے ڈھیر پہ نظر آیا. آپ نے وہ اٹھایا, دھویا, سکھایا, موٹے موٹے اس کے اندر بڑے بڑے سوراخ تھے. فرمایا او لوگو رائے پوری کی کیا پوچھتے ہو, رات گرمیوں میں وہ کمبل زمین پہ بچھا لیا کرتا, رات کو سردیوں میں اوڑھ لیا کرتا. فرمایا اللہ کی قسم میں نے دین کی بہاروں کو نہ چھوڑا, پھٹے کمبل کے اندر میں نے 15 سال گزار دیے. یہاں تو ایک وقت کھانا نہ ملے مؤتمن کو گالیاں دینے لگ جاتے, مدرسے چھوڑ دیتے. خدیجہ کے گھر میں کس چیز کی کمی تھی؟ پاک دامنی میں, کردار میں, عبادت میں, ریاضت میں کس چیز کی کمی تھی؟ اگر خدیجہ کے گھر میں جبرائیل اللہ کا سلام لے کے آ سکتا ہے تو جبرائیل وہی لے کے کیوں نہیں آیا؟ آ جاتے. میرا محبوب 1450 سال کے بعد میرے دین کی جو تیرے پہ اتارا اس کی اہمیت نہیں ہوگی. ہم نے آپ کو مشقت کی وادی میں چڑھایا, آپ کو غار حرا میں چڑھایا. میرے محبوبہ آج کے دور کے اندر اندازہ لگا جوان بندوں کے لیے چڑھنا مشکل ہے. اس دور میں جب اندھیرا ہی اندھیرا تھا, راستہ کوئی نہ تھا, اللہ نے مدد بھی فرمائی اور رہنمائی بھی فرمائی. اپنے حبیب کی پہلی وحی کے لیے غار حرا میں بلایا, پھر دوسری وحی جا محبوب وہی آ گئی, بدر احد میں آ گئی, اما عائشہ کے بستر پہ آ گئی. لیکن پہلی وحی کے لیے پہاڑ کی بلندیوں پر چڑھایا تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے قرآن اتنا مشکل ہے, قرآن اتنا مشکل ہے. 70 سال بابا بھی اسے پڑھنے سے قاصر ہے اور آسان اتنا ہے. اللہ 7 سال کے سینے کی کھڑکیوں کے اندر قرآن محفوظ کر دیتا ہے. اور ایک بات ایک اللہ والے سے سنی, قرآن کی برکت سے دل اتنا بڑا ہو گیا بھائی. فرمایا تم قرآن پاک لیتے ہو, اس کا جزدان غلاف بھی لیتے ہو. 20 سال کے بعد, 15 سال کے بعد اگر اس غلاف میں سوراخ آ جائے, اس کی تنی پھٹ جائے, وہ غلاف وہ سیدھا ہو جائے, آپ بدل دو گے. لیکن بدلنے کے بعد اس غلاف کا کیا کرو گے؟ برتن دھونے کے کام آئے گا, وضو کر کے منہ صاف کرنے کے کام آئے گا. کیا میرے عزیزوں اس سے زمین پر پوچھا بنانے کے لیے کام آئے گا, میٹ بنانے کے لیے کام آئے گا. اور چلو ساری باتیں چھوڑو, 20 سال جس کا تعلق رہا محترم دوستو بزرگو, اس قرآن پاک کے غلاف کو کچرے کے ڈھیر پہ ڈال کے آؤ گے؟ نہیں. آگ میں جلاؤ گے؟ نہیں. روڑی پہ ڈالو گے؟ نہیں. بلکہ وہی اعزاز اس کا بھی ہوگا جو اللہ کی لارب کتاب کا ہوگا. بے شک اس پر چڑھا نہیں لیکن ساتھ اسی جگہ رکھا ہوگا. جو مقام قرآن پاک کا وہی غلاف کا مقام ہوگا. اندازہ لگا, ایک کپڑا قرآن کے ساتھ جوڑے اس کا مقام نہیں گھٹتا, اور جس کے سینے میں اللہ اپنا قرآن دے دے اس کا مقام کیسے گھٹے گا؟ یہ علیحدہ بات ہے. اس نے قرآن کے حلال کو حلال نہ جانا, حرام کو حرام نہ جانا, پڑھ کے بھول گیا, علیحدہ بات ہے. قیامت کا دن ہوگا, اللہ فرمائے گا جسم سے بدعمالی کی بدبو آ رہی ہے لیکن تیرے سینے سے میرے قرآن کی خوشبو آ رہی ہے. تو نے دنیا میں قرآن کا غلاف بنایا تھا, جب وہ سیدھا ہو گیا تو لیکن آگ میں جلایا تھا. نہیں اللہ میں نے اٹھا کے رکھ دیا تھا. فرمایا تو بندہ ہو کے میرے قرآن کے غلاف کا حیا کرے, میں اللہ ہو کے تیرا حیا نہ کروں. تیرے سینے میں میرا قرآن تھا, تیرے کرتوت جیسے مرضی سے میں بے نیاز ذات ہوں, معاف کروں یا تجھے سزا دوں, جزا دوں, مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اگر میں تجھے جہنم کی کھڑکی کے سر پر جہنم کے دروازے میں روانہ کر دوں تو دنیا کہا کہ اللہ جا میں عبداللہ بن مسعود میں دستار بندی ہوئی اور تحفہ قرآن کا ملا جا جہنم میں جا رہے, جا میرا بندہ, میں نے تیرے گناہوں پر اپنے ستاری کا پردہ ڈال دیا, تو نے اپنے سینے میں میرا قرآن رکھا, میں نے تیرے وجود کو جنت الفردوس کا مالک بنا دیا ہے. اتنا بڑا معاملہ قرآن کا. خبردار قرآن پڑھنے والوں کو حقارت سے نہ دیکھنا. تلاوت زمین پہ کرتے ہیں, اللہ آواز آسمانوں پہ سناتے ہیں. آج محترم دوستوں بزرگوں آپ کو مشورہ دے کے جا رہا ہوں, قرآن پڑھنے والے بننا, پڑھانے والے بننا میں نہیں کہہ رہا, یہ صدا مدینے سے آئی ہوئی ہے.
قرآن پڑھنے والے بننا، پڑھانے والے بننا، ان پہ خرچ کرنے والے بننا، ان سے محبت کرنے والے بننا، خبردار انگلی اٹھانے والے نہ بننا، ان کے گلے کرنے والے نہ بننا۔ خدا کی قسم میدان محشر تو کیا دنیا کے اندر نام و نشان خدا مٹا کے رکھ دے گا۔ بلکہ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج اللہ کے دربار میں رونے کا وقت ہے، آج اللہ کے دربار میں اپنے میرے عزیزوں دکھڑے سنانے کا وقت ہے۔ یہ لائن لگی ہوئی ہے حافظ قرآن کی، اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، یا اللہ ترخان کا بیٹا، چھاپڑی والے کا بیٹا، فروٹ بیچنے والے کا بیٹا، مل والے کا بیٹا، اللہ آج قرآن پڑھ گیا، میری کیا ایسی بد نصیبی تھی، یا اللہ کون سا مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے کون سی ناراضگی ہے، کسی کا اکلوتا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، میرے 8 بچوں میں سے ایک نہ بنا، یا اللہ مال کی دولت آپ نے دی، کپڑے آپ نے مجھے دیے، مکان آپ نے دیا، اے اللہ یہ دولت آپ نے میرے سے کون سی چھین لی، اے اللہ اگر غلطی ہوگی تو معاف کر دے، غلطی ہوگی تو معاف کر دے، اور چلو قیامت کے دن قرآن والوں میں حافظوں میں نام تو نہیں آئے گا، قرآن کا حافظ بننے والوں میں تو نام آ جائے گا، طلب والوں میں تو نام آ جائے گا، رونے والوں میں تو نام آ جائے گا۔ محترم دوستوں بزرگوں، اگر اللہ اور آپ کے بندے کے تعلق میں بگاڑ پیدا ہو گیا، ایک آنسو نکال تعلق بحال ہو جائے گا۔ اگر یہ بگاڑ برقرار رہا اور آپ کو مجھے احساس نہ ہوا، قیامت کے دن رو رو کے آنسو خشک ہو جائیں گے، مالک کائنات ہماری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ 2 کام آپ نے روزانہ کرنے ہیں محترم دوستوں بزرگوں، 2 کام آپ نے روزانہ کرنے ہیں۔ پہلا کام، آپ ساری نمازیں مسجد میں پڑھیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں مصلی بچھا کے بیٹھا کریں۔ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے معصوموں کو، بچوں کو ہر چیز کا پتہ ہے، بابا یہ کرتے ہیں، بابا یہاں بیٹھتے ہیں، بابا یہ کرتے ہیں۔ جب آپ مصلی پہ بیٹھیں گے ان کے ذہنوں میں تو سوال یہ نشان آئے گا کہ بابا یہ کیا کر رہا ہے، کاش تیرا بچہ، میرا بچہ پوچھے ابا یہاں کیوں بیٹھا ہے، پلنگ چھوڑ کر سردی کے موسم میں کمبل نرم بیٹھ چھوڑ کے کیوں بیٹھا ہے، کہ بیٹے بستر پہ بیٹھوں آرام ملتا ہے، مصلی پہ بیٹھوں تو خدا ملتا ہے۔ قرآن کریم پڑھنا آتا یا نہیں آتا یہ علیحدہ میٹر ہے، بے شک علی بے پڑھنی نہ آتی ہو، لیکن روزانہ میرے پیارو قرآن پاک اپنے گھر میں تھوڑی دیر لے کے بیٹھا کرو۔ دنیا کی کتاب اور اللہ کی لاریب کتاب کے ہاتھ میں لینے میں فرق ہونا چاہیے۔ وہ کتاب یوں کر کے پکڑتے ہو، اس کتاب کو دونوں ہاتھوں سے پکڑو۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، طالب علم کا سال ضائع نہ کرو، اس کے مہینے ضائع نہ کرو، بس 3 باتیں اس کے اندر دیکھ لو، اگر 3 باتیں نظر آئیں سمجھ لو انشاءاللہ اللہ اس کے سینے کو قرآن سے چمکائے گا۔ پہلی بات یہ، جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا اس وقت اس کا انداز کیسا تھا، جو کتاب پڑھنی تھی اس کتاب کو پکڑنے کا انداز کیسا تھا، جس استاد سے پڑھنا تھا اس کے سامنے بیٹھنے کا انداز کیسا تھا۔ اگر مدرسے میں بازو ہلا ہلا کے آ رہا ہے اور الماری سے ایک ہاتھ سے قرآن پکڑ رہا ہے اور استاد کے آگے یوں یوں کر کے دیکھ رہا ہے تو قومیاں لے جاؤ، کوئی اور کام کراؤ، لگ رہا ہے اس کے سینے کو اللہ نے قبول نہ کیا۔ اگر مسجد میں مدرسے میں آیا سر جھکا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اور قرآن پاک کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور یوں کر کے سینے سے لگایا اور استاد کے آگے 2 زانو ہو کے بہائے، بد نصیبی ہمارے بچوں میں استاد کا ادب ہی ختم ہو گیا۔ ہم نے اپنے استادوں سے دعائیں لینی، دل جلا دیے شاگردوں نے۔ محنت سے زیادہ استاد کی دعائیں ہوتی۔ اور آپ نے استاد کے احترام کو اپنی اولاد کو سمجھائے۔ جب ماں باپ کا احترام نہ کرا استاد کا کون کرے گا بھائی؟ مولانا سن 86 یا 87 کی بات ہے، ابا کو فوت ہوئے صرف 4 سال ہوئے تھے۔ حضرت میرے استاد تھانوی گھرانے سے تھے، بڑے نزاکت پسند تھے،
اور تھانوی ٹوپی پہنا کرتے تھے، اتنا سا بال آ جاتا فوراً ناراضگی۔ بدھ کے دن استاد جی کے کپڑے دھویا کرتے، زور کے بعد استری کیا کرتے۔ فلش کے اندر گٹر میں اتنی پلاہٹ جمی ہوئی تھی، مجھے بلبل کہا کرتے، خدا کی قسم نے منہ مٹھو نہیں بننا چاہ رہا، مجھے بلبل کہا کرتے۔ مجھے کہنے لگے پترا 11:10 اتنا ہی مجھے یاد ہے، بڑی ساری گھڑی ہوتی تھی اور ہر بندے کو چھٹی کے وقت گھر دوڑنے کی ہوتی تھی، دوست باہر کھڑے انتظار کرتے تھے۔ استاد جی نے کہا میرے پترا بلبل، میں نے کہا جی قدرا وہ باتھ روم تے ویکھنی بڑی کائی جمی ہے، پنجابی کہتے گن آندی ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ اب میں میرے عزیزو جلدی میں اندر گھسا، میرے عزیزو مجھے برش تو کوئی نظر نہ آیا، میرا اللہ گواہ ہے میں نے اپنے کھبے ہاتھ کی یوں آستین چڑھائی اور اپنے ہاتھوں کے نخونوں سے وہ کائی کھرچنی شروع کر دی اور میں نے فرش کو یوں کر کے صاف کیا۔ ظہر کی نماز کے بعد 2:30 بجے کلاس لگی، میرا استاد مجھے بار بار دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا اسے کس نے بتایا کہ بلبل اٹھ کھڑا ہو میرے کول آ، میں نے اپنا ہاتھ سگا۔ میں نے کہا نہیں استاد جی، کہ ذرا مجھے اپنا ہاتھ سگا۔ میں نے استاد کو سگایا، کہا واہ واہ ایسی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو تو میرے زندگی میں سوگی نہیں۔ میرے دائیں بائیں دیکھا، میرے کس نے بتایا؟ میرے استاد نے پھر جو مجھے دعا دی، مجھے نہیں پتا اس کی دعا کیا تھی اور کیا رنگ لے کے آئی۔ رب اکبر کی قسم ہے میں تو جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، اللہ نے ممبروں میں بیٹھنے کے قابل بنا دیا ہے۔ ان بچوں سے یہ عرض کروں گا خدا کے واسطے، ایک مدرسے اور مدرسے کے کھانے پر انگلی نہ اٹھانا، ایک کبھی استاد کا کردار کیسا بھی انگلی نہ اٹھانا۔ کوئی باپ کو گالیاں تھوڑی دیتا ہے، استاد تو دوسرا باپ ہے، اور بات فرماتے ہیں استاد کا درجہ باپ سے زیادہ ہے۔ دیکھو پھر اللہ علم کے نور کی شمع کیسے اندر جلائے۔ اس تعلیم میں میرے بیٹوں مشقت ہے، چھوڑ دو وہ کپڑے استری پہننا، انہوں نے پہنے کبھی زندگی کے اندر، یہ میں نے پہنے، یہ تو باپ کی بہاریں ہیں۔ آنے والے وقتوں میں ہے کہ اللہ جہازوں میں پھرائیں گے، نبی کے روزے پہ کھڑا کریں گے، اپنے گھر کے طواف کرائیں گے۔ ہماری کوئی اوقات ہے یار 15 20 ہزار تنخواہیں، اور بیٹیوں کی شادی ہو رہی، بچوں کی شادی ہو رہی، گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، لوگ ہاتھ چومنا سعادت سمجھتے ہیں۔ چل دل کی تکلیفیں برداشت کر لو، پھر بہاریں ہی بہاریں۔ اور خدا کے واسطے میرے پتروں میرے پیاروں، مال اور علم ایک جگہ جمع نہیں ہوگا، مال قدموں میں آئے گا، علم سینے میں آئے گا، دونوں میں سے ایک کی محبت نکالنی پڑے گی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، بس آخری بات، اللہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھنے کے لیے گئے، قرآن پاک علم پڑھنے کے لیے گئے، یتیم تھے، ابا کوئی نہیں، ماں اور خالہ جن کی کفالت۔ جب مکے سے میرا عزیزوں پڑھ کے واپس آئے تو 3 اونٹوں پر آپ کا سامان آیا۔ ماں نے اونچی ٹیلے پہ پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھا، انہوں نے کہا گیا تو پیمد والا لباس پہن کے تھا، یہ 3 اونٹوں پر سامان کہاں سے آیا؟ اماں نیچے اتر گئی اور اپنے دوپٹے کا پلو لے کے اپنا منہ چھپا لیا۔ خالہ کہنے لگی کوئی بات ہے کرنے کی، اتنے عرصے کے بعد بیٹا آ رہا ہے، منہ چھپایا۔ اب ٹھنڈا سانس بھرا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لگ رہا ہے دعائیں کام نہیں آئی، لگ رہا ہے رات کا رونا اللہ کو قبول نہ ہوا۔ اور ہوا کیا؟ فرمایا میں نے بھیجا تو پیمد والے لباس میں تھا، اور میں نے قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا، یہ دنیا کا وارث بن کے آ گیا۔ میں نے تو قرآن کی دولت کمانے بھیجا تھا، یہ دنیا کی دولت کما کے آ گیا۔ خالہ کہنے لگی بے بہنا منہ تو دیکھ لے، کہنا جب تک مال کی تحقیق نہیں کرے گا میں اسے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ لے آئے اور ماں کو سلام کیا، ماں نے یوں کر کے منہ پھیر لیا۔ امام شافعی رونے لگے، امی کیا بات ہے، اتنا عرصہ تو تیرے دیدار میں ترستا رہا، آج دیدار نہ کرایا؟ کہ بیٹے تجھے ماں تیرا چہرہ نہیں دکھائے گی جب تک یہ نہیں بتائے گا یہ 3 اونٹوں پر سامان کہاں سے آیا۔ کہ اچھا اماں جان، جب میں نے قرآن پاک حفظ کیا میری عامر ہوئی، کس نے پھولوں کے ہار پہنائے، اماں کسی نے پیسے دیے، کس نے کپڑے، کس نے جوتے، کس نے میرے ہاتھ میں پیسے در دیے، اماں میرے اللہ کی قسم نہیں مانگا، یہ لوگوں نے اپنی خوشی سے دیے۔ اماں کہہ لگی اچھا اب کیا فیصلہ ہے، اماں تو بتا۔ کہ فرمایا دین اور دنیا ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، دونوں میں سے ایک کو طلاق دینی پڑے گی۔ اماں پھر بتا کیا کرو؟ فرمایا دنیا
دنیا کو طلاق دے دے، اماں پھر چہرہ دکھائے گی، مجھے اپنے سینے سے لگائے گی۔ کہا ہاں ہاں۔ امام شافعی نے کھڑے ہوئے فرمایا او لوگو، میرا مال یہ ہدیے کا تھا، کمائی کا نہیں تھا، یہ میری ذاتی ملکیت تحفہ تھا، آج یہ مال میں نے سارے اپنے علاقے کے غریبوں کے اوپر صدقہ کر دیا۔ اوہ لوگوں، مال چھوڑ دوں گا، ماں کا دیدار نہیں چھوڑوں گا۔ کون بتائے آج کے دور میں جو مال کے پیچھے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے گئے؟ تمہاری کمائی میں سے کتے کھا گئے، کبوتر کھا گئے، تیتر کھا گئے، بٹیر کھا گئے، بکریاں گائے کھا گئی۔ کتنا بد نصیب ہے تیری کمائی سے تیرے ماں باپ نہ کھا سکے۔ کتوں کے لیے میرے عزیزوں پارسل خوراک 10,000 ہزار کی منگوا رہے ہیں، ماں باپ کو 2 روٹیاں دیتے ہوئے تیری آنکھ میں آنسو کیوں آتا ہے؟ بابو جی بس تھوڑی سی بات کر کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں زندگی کے پہلے دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، میں کوئی پاگل تھوڑی تمہارے آگے رو رہا ہوں۔ روزانہ یہ دکھڑا، روزانہ یہ دکھڑا، کہاں تک اس دکھڑے کو سنبھالے، کہاں تک اس دکھڑے کا احساس کرے؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، بتاؤ تو سی تمہارے ماں باپ نے تمہارے سے کیا بدسلوکی کی، تمہارا کون سا کھایا؟ اللہ اکبر، آج اتنے بڑے ہو گئے تمہیں پتہ ہی نہ لگا یہ رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے اس کے پیچھے باپ کا کتنا رونا، کتنا بھٹکنا۔ کہاں میرا عزیزوں کی، کہاں کراچی، کہاں حیدرآباد ہے، اور کہاں میرا عزیزوں گلگت، کہاں راول پنڈی ہے؟ تجھے تو بستر پہ چرپائی پر کھانا اچھا نہیں لگتا، اس سے پوچھ 2 روٹیاں کمانے کے لیے اسے کتنی دکانوں پہ دھکے کھانے پڑے، کتنی لوگوں کی گالیاں سننی پڑی، تب جا کے یہ ہیرا تراشا گیا۔ آج تو اپنی خوبصورتی میں، آج تو اپنی ترقی میں، آج تو اپنی عزت میں اپنے ماں باپ کو اہمیت نہیں دے رہا۔ خبردار خبردار، تیری خوبصورتی سے تک آ کر، تیرے غلط جملوں سے تک آ کر انہوں نے یوں خدا کو رو کے دکھا دیا۔ رب اکبر کی قسم، مال کردار جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ بس میرے محترم دوستوں بزرگوں، آ جاؤ، توبو الی اللہ، توبو الی اللہ، توبو الی اللہ۔ جب گناہوں پر ہنسیں گے اللہ دور ہو جائیں گے، جب گناہوں پر نادموں کے رو کے دکھائیں گے اس کی رحمتوں کا جرمٹ ہمیں آ کے گھیر لے گا۔ آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ توبہ کر کے معافی مانگے اور کہے یا اللہ میری توبہ، زور سے کہہ دو، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم اتنا سکار تھا، آپ نے روئے زمین پر معافی مانگی، عرش بری پر اس نے معاف کر دیا، بلکہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اگر اس کی مہربانی میں اضافہ ہوا، اس نے کرم نوازی فرمائی، گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا ہے۔